بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 0/0 عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم M.A۔ عمران جیسے ہی ڈاکٹر تحسین کے روپ میں شاگل کے ساتھ لیبارٹری کے مین گیٹ پر پہنچا، وہاں ڈاکٹر ستیش اور ڈاکٹر تارل دونوں ہی عمران کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ عمران نے رواج کے مطابق ڈاکٹر تارل کو جھک کر سلام کیا اور ڈاکٹر تارل نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا، اور پھر عمران نے ڈاکٹر ستیش سے بھی بڑی گرم جوشی سے کے ساتھ مصافحہ کیا۔ کوئی تکلیف تو راستے میں نہیں ہوئی؟ ڈاکٹر تارل نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بھائی صاحب، مسٹر شاگل کی ہمراہی میں تکلیف کیسی؟ انہوں نے مجھے راستے میں ہی ساری تفصیل بتائی ہے کہ انہوں نے کس طرح پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا حملہ پسپا کیا اور کس طرح ان کے اہم ترین آدمی علی عمران کو شدید زخمی کر دیا، جو کہ اب تک ہسپتال میں پڑا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، مسٹر شاگل بہت کامیاب چیف ہیں، ان کی صلاحیتوں کے تو پرائم منسٹر صاحب بھی بےحد قائل ہیں۔ ڈاکٹر تارل نے مسکراتے ہوئے کہا، اور شاگل کا سینہ اور زیادہ چوڑا ہو گیا۔ اچھا شاگل صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے تکلیف کی۔ اب ہم اندر جا رہے ہیں تاکہ اہم معاملات میں ڈسکس کر لیں، ڈاکٹر تارل نے کہا۔ یس سر، میں یہاں موجود رہوں گا سر، میں نے ڈاکٹر تحسین صاحب کے ساتھ واپس جانا ہے، شاگل نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ان کی واپسی کم از کم 4-5 گھنٹوں بعد ہی ہو سکے گی، ڈاکٹر تارل نے کہا۔ کوئی بات نہیں سر، میں یہاں انتظار کروں گا، شاگل نے کہا، اور ڈاکٹر تارل نے سر ہلا دیا۔ آؤ ڈاکٹر میرے ساتھ، ڈاکٹر تارل نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، اور عمران سر ہلاتا ہوا ان کے پیچھے چل دیا۔ اس نے دروازے میں داخل ہونے سے قبل مڑ کر شاگل کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ جیسے تم روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے، اب دیکھو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی اندر جا رہا ہے۔ لیکن شاگل نے اس طرح مسکراتے ہوئے سر ہلایا جیسے تحسین نے اس سے دوستانہ طور پر الوداع کہا ہو۔ عمران ڈاکٹر تارل اور ڈاکٹر ستیش کے ساتھ چلتا ہوا تھوڑی دیر بعد ان کے خصوصی کمرے میں پہنچ گیا۔ راستے میں موجود کمپیوٹر چیکنگ کا چونکہ وہ پہلے ہی انتظام کر آیا تھا، اس لیے ظاہر ہے کمپیوٹر نے کوئی وارننگ نہ دی تھی۔ ہاں تو تحسین، تم نے 11x30/3 کے بارے میں جو تھیوری بتائی تھی، کیا تم ڈاکٹر ستیش کے سامنے اسے دہراؤ گے تاکہ ہم تفصیل سے اس پر بات چیت کر سکیں؟ ڈاکٹر تارل نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت ایک میز کے گرد بیٹھے تھے جس پر مختلف کاغذات بکھرے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر ستیش غور سے عمران کو دیکھ رہا تھا۔ بالکل بھائی صاحب، میں نے ایکریمیا میں اس پر 16 سال محنت کی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ڈاکٹر شعیب اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہونے والی گفتگو کا خلاصہ تفصیل سے بتا دیا۔ اوہ ڈاکٹر تارل، آپ کے بھائی تو کمپیوٹر سائنس میں بڑا ادراک رکھتے ہیں، میں ان کی گفتگو سے بے حد متاثر ہوا ہوں، ڈاکٹر ستیش نے تعریفانہ لہجے میں کہا۔ شکریہ ڈاکٹر ستیش، بہرحال میں آپ جیسے بڑے سائنسدانوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، میں بہرحال ابھی کمپیوٹر سائنس میں طفل مکتب ہوں، عمران نے انکسارانہ لہجے میں کہا۔ آپ وہاں ایکریمیا میں کس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر ستیش نے کہا۔ لامحدود، انفینٹی، میرا مطلب ہے کہ ایک ایسے کمپیوٹر کی ایجاد جس کی رینج لامحدود ہو اور وہ دنیا کے تمام کمپیوٹرز کو بغیر فاصلے کا لحاظ کیے نہ صرف کنٹرول کرے بلکہ انہیں اپنی مرضی سے آپریٹ بھی کر سکے، عمران نے اپنے ذہن سے ایک آئیڈیا بناتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن اس بات کا اثر ڈاکٹر تارل اور ڈاکٹر ستیش دونوں پر ایسا ہوا جیسے ان کے سروں پر ایٹم بم پھٹ پڑا ہو۔ 0/0؟ اوہ یہ تو ہمارا پروجیکٹ ہے، ڈاکٹر ستیش نے بے اختیار بولتے ہوئے کہا۔ 0/0؟ اوہ واقعی، میرے پروجیکٹ کا یہ سب سے مناسب نام ہے، خوبصورت نام، 0/0 مطلب ہے لامحدود، انفینٹی، عمران نے بے اختیار بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تم اس پروجیکٹ پر کس حد تک کامیاب ہو گئے ہو؟ ڈاکٹر تارل نے ہونٹ کاٹتے ہوئے پوچھا۔ بھائی صاحب، بس اسے میرا جنون سمجھ لیجیے، ورنہ کامیابی تو ابھی شاید بہت دور ہے، شاید میری پوری زندگی صرف ہو جائے لیکن میں کامیاب نہ ہو سکوں، اور شاید ہو بھی جاؤں۔ آپ سمجھتے تو ہیں کہ یہ فی الحال ایک دیوانے کے خواب سے بڑھ کر نہیں ہے، عمران نے جواب دیا۔ تمہارے علاوہ اس منصوبے پر اور کون کون کام کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر تارل نے پوچھا۔ اور کون اس احمقانہ اور جنونیانہ منصوبے پر کام کر سکتا ہے بھائی صاحب؟ میں نے اکیلے ہی اسے سوچا ہے اور اکیلا ہی اس پر کام کر رہا ہوں، اور کام بھی کیا کرنا ہے، ابھی تو بس سمجھیے کہ خیالی پلاؤ ہی ہے، عمران نے جواب دیا۔ ایک منٹ، ڈاکٹر تارل نے کہا، اور پھر ڈاکٹر ستیش کو دوسرے کمرے میں چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر ستیش سر ہلاتا ہوا اٹھا اور وہ دونوں ہی ملحقہ کمرے میں چلے گئے۔
تو یہ بات ہے، تم ایسا کمپیوٹر ایجاد کرنے کے ڈر پہ ہو جس سے تم پاکیشیا کے دفاع کو اپنے کنٹرول میں کر سکو۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ تم کس طرح ایسا کرتے ہو۔ ابھی تک میرا خیال تھا کہ تمہارے اس پروجیکٹ کا زیادہ سے زیادہ تعلق دوسرے ماسٹر کمپیوٹر میں گڑبڑ کرنے تک محدود ہوگا، اور میں نے تو صرف روک جمانے کے لیے پلان بتا دیا۔ عمران نے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ساتھ ساتھ وہ میز پر بکھرے ہوئے کاغذات پر بھی نظریں دوڑائے جا رہا تھا، اور پھر سے چند کاغذات اٹھائے اور انہیں غور سے دیکھنا شروع کر دیا، اور اس کی آنکھوں میں اب سرد مہری سی ابھر آئی تھی۔ کاغذات دیکھ کر اس کا یہ خیال یقین میں بدل گیا۔ اس نے کاغذات وہیں رکھے اور پھر کوٹ کی اندرونی جیب سے اس نے ایک پیکٹ نکالا جو نیلے رنگ کے سیلوفین پیپر میں لپٹا ہوا تھا۔ اسے جلدی سے کاغذ کی تہیں کھولی اور پھر اس میں موجود ایک چپٹا سا پستول نکال کر اس نے جیب میں رکھا اور کاغذ کو دوبارہ طے کر کے واپس جیب میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ڈاکٹر تارل اور ڈاکٹر ستیش باہر آئے۔ دونوں کے چہرے ستے ہوئے تھے۔ مجھے افسوس ہے تحسین، میں ملک کی خاطر تمہاری قربانی دے رہا ہوں۔ مجھے خون کے رشتوں سے اپنے ملک کا مفاد عزیز ہے، ڈاکٹر تارل نے ستے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب بھائی صاحب؟ عمران نے چونک کر پوچھا، لیکن اس کا ہاتھ کوٹ کی جیب میں رینگ گیا تھا جس میں وہ پستول موجود تھا۔ اسی لمحے بڑا سا عقبی دروازہ کھلا اور شاگرد دو مسلح فوجیوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ دونوں فوجیوں کے ہاتھوں میں مخصوص ساخت کی مشین گنیں تھیں۔ شاگرد کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے۔ ڈاکٹر تارل، کیا واقعی آپ نے یہی حکم دیا ہے؟ شاگرد نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا۔ ہاں مسٹر شاگرد، یہ حکم میں نے دیا ہے۔ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور مجھے بے حد عزیز ہے، لیکن یہ جس منصوبے پر کام کر رہا ہے کافرستان بھی اسی منصوبے پر چل رہا ہے، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کافرستان کے اس پروجیکٹ کے مقابلے میں کام ہو۔ اس لیے آپ اسے لے جائیں اور گولی مار دیں۔ میں پرائم منسٹر صاحب سے بات کر لوں گا، ڈاکٹر تارل نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح سپاٹ تھا۔ ڈاکٹر تارل، آپ واقعی بے حد عظیم انسان ہیں، ورنہ کوئی بھی شخص اس طرح نہیں کر سکتا، شاگرد نے کہا، اور فوجیوں کو عمران کو پکڑ کر باہر لانے کا اشارہ کیا۔ ٹھہرو، پہلے مجھے میرا قصور بتایا جائے۔ کیا عظمت کے لیے میں ہی قربانی کا بکرا رہ گیا ہوں بھائی صاحب؟ آپ بتائیں، آپ نے میرے قتل کا حکم کیوں دیا ہے؟ عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ مرنے سے پہلے سن لو تحسین، ڈاکٹر ستیش اور میں 0/0 منصوبے پر کام کر رہے ہیں، اور ہم نے تقریباً 90% کام مکمل کر لیا ہے۔ جس پوائنٹ پر ہم اٹکے ہوئے تھے وہ تم نے حل کر دیا ہے۔ کافرستان جب اس پروجیکٹ کا مالک بن جائے گا تو پھر کافرستان پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ دنیا کی ہر طاقت کافرستان کے سامنے قدم بوس ہو جائے گی۔ اتنے بڑے مقصد کے سامنے اگر میں ایک بھائی کو قربان کر دیتا ہوں تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں، ڈاکٹر تارل نے جواب دیا۔ کیا یہ کاغذات اس 0/0 پروجیکٹ سے متعلق ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، یہ ہماری اب تک کی محنت کا نتیجہ ہے، ڈاکٹر تارل نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر بہتر یہ نہیں کہ یہ منصوبہ پاکیشیا پہنچ جائے؟ عمران نے اکلخت مسکراتے ہوئے اپنی اصل آواز میں کہا، اور اس کی آواز سنتے ہی سب بری طرح چونکے، لیکن شاگرد تو اس بری طرح لڑکھڑایا کہ اسے دیوار کا سہارا لینا پڑا۔ عمران نے جان بوجھ کر یہ فکرہ کہا تھا تاکہ سب لوگ حیرت میں مبتلا ہو جائیں اور اسے پستول نکالنے اور فائر کرنے کا موقع مل جائے۔ چنانچہ فکرہ مکمل ہوتے ہی اس نے بجلی کی سی تیزی سے ریوالور نکالا، اور دوسرے لمحے دو دھماکوں کے ساتھ ہی دونوں فوجی چیختے ہوئے دیوار سے ٹکرائے اور نیچے گر گئے۔ خبردار شاگرد، مجھے یقین ہے کہ تم کوئی غلط حرکت نہ کرو گے، عمران نے چیخ کر 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ تم عمران، تم تو زخمی ہو گئے تھے، شاگرد نے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا، جیسے اچانک اس کی بینائی چلی گئی ہو۔ ہاں، میں عمران ہوں جسے تم اپنی حفاظت میں یہاں تک لے کر آئے ہو۔ ڈاکٹر تحسین بیچارے کی تو ہڈیاں تک گل چکی ہوں گی، عمران نے کہا۔ اسی لمحے یکلخت ڈاکٹر ستیش نے پچھلے دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ وہ شاید ملحقہ کمرے میں گھسنا چاہتا تھا۔ عمران ایک لمحے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوا کہ شاگرد بھوکے عقاب کی طرح اڑتا ہوا اس سے آ ٹکرایا اور عمران سمیت پچھلی دیوار سے ٹکرا گیا۔ ریوالور عمران کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اسی لمحے ڈاکٹر تارل بجلی کی سی تیزی سے ایک فوجی مشین گن کی طرف لپکا، لیکن عمران نے دیوار سے ٹکراتے ہی یکلخت کروٹ بدلی اور اس کے ساتھ ہی اس نے شاگرد کو ڈاکٹر تارل پر اچھاڑ دیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ عمران اٹھ کر مزید کوئی اقدام کرتا، دروازے کی طرف بھاگتا ہوا ڈاکٹر ستیش یکلخت پلٹا اور اس نے بجلی سے بھی زیادہ تیزی سے مشین گن اٹھا کر عمران پر فائر کھول دیا۔ عمران یکلخت فضا میں اچھلا اور گولیوں کی بچھاڑ اس کے قدموں کے نیچے سے نکلتی چلی گئی۔ پھر اس سے پہلے کہ ڈاکٹر ستیش کو مشین گن کا زاویہ بدلنے کی مہلت ملتی، عمران نے فضا میں ہی اس پر چھلانگ لگا دی۔ وہ ہوا میں تیزی سے رول ہوتا ہوا آگے بڑھا، اس نے مشین گن کی گولیوں سے بال بال بچا
اور ڈاکٹر ستیش سے ٹکرا کر اسے لیتا ہوا فرش پر گرا ہی تھا کہ شاگل کو اس دوران موقع مل گیا اور اس نے عمران کا ریوالور جھپٹ کر اس پر فائر کھول دیا۔ دوسرے لمحے کمرہ خوفناک چیخ سے گونج اٹھا، لیکن یہ چیخ عمران کی بجائے ڈاکٹر ستیش کے حلق سے نکلی تھی۔ عمران نے فرش پر گرتے ہی یکلخت الٹا کر ڈاکٹر ستیش کو اپنی پشت کی طرف اچھال دیا اور شاگل کی چلائی ہوئی گولی ڈاکٹر ستیش کے پیٹ میں گھس گئی۔ عمران ڈاکٹر ستیش کو اچھالتی کلابازی کھا کر ڈاکٹر تال سے آ ٹکرایا، جو ڈاکٹر ستیش کی چیخ سن کر اب ٹھٹک کر رک گیا تھا اور ساتھی سے جھٹکے سے ڈاکٹر تال کو اپنے سینے سے لگا کر ایک طرف کو جھکا۔ اس کا مقصد میز پر پڑے ہوئے وہ کاغذ اٹھانے تھے، لیکن اس طرح کہ ڈاکٹر تال شاگل کی چلائی ہوئی گولی سے تو بچ نکلا، لیکن گولی ان کاغذات کے ڈھیر سے ٹکرائی اور اس کے ساتھ ہی کاغذات میں اس طرح آگ بھڑک اٹھی جیسے وہ پیٹرول کے بنے ہوئے ہوں، اور عمران ہونٹ بھیج کر رہ گیا، کیونکہ کاغذوں کو اس طرح جلتا دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ ان کاغذات کو ٹالبوک کوٹڈ کیا گیا تھا تاکہ نہ ہی ان کی نقل اتاری جا سکے اور نہ ہی ان کا فوٹو کھینچا جا سکے، لیکن ٹالبوک مادہ آگ کو انتہائی تیزی سے پکڑتا تھا، اس لیے گولی لگتی وہ اس طرح پھک کر جلنے لگے جیسے کاغذات واقعی پیٹرول کے بنے ہوئے ہوں۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ ڈاکٹر تال نے اس حالت میں بھی بری طرح چیختے ہوئے کہا، اور شاگل جو ان کاغذات کو جلتے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ششدر ہو کر رہ گیا تھا، عمران سے مار کھا گیا۔ عمران ڈاکٹر تال کو پکڑے ہوئے یکلخت اچھلا اور اس کی لات پوری قوت سے شاگل کے اس ہاتھ پر پڑی جس میں اسے پستول پکڑا ہوا تھا، اور پستول اس کے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر تال بھی یکلخت جھکائی دے کر عمران کی گرفت سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ ڈاکٹر تال بجلی کی سی تیزی سے ان کاغذات کی طرف لپکا، وہ انہیں بچانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے لڑائی وغیرہ سب کچھ بھول گئی تھی، لیکن شاگل نے ریوالور ہاتھ سے نکلتے ہی یکلخت کلابازی کھائی، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران اسے پکڑتا، وہ اچھل کر نہ صرف اس سے 2 فٹ دور کھڑا ہوا بلکہ اس نے کلابازی کھا کر سیدھا ہوتے ہوئے ڈاکٹر ستیش کے ہاتھ سے نکلنے والی مشین گن بھی اٹھا لی تھی۔ اب عمران براہ راست اس کی مشین گن کی زد میں تھا۔ عمران نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا، اور جیسے ہی شاگل کے ہاتھ میں مشین گن آئی، عمران یکلخت فضا میں اچھلا اور اسے الٹی کلابازی کھاتے ہوئے اپنا رخ ڈاکٹر تال کی طرف کر دیا تاکہ شاگل ڈاکٹر تال کی وجہ سے اس پر فائر نہ کھول سکے، لیکن شاگل نے اسے ہوا میں ہی ہلاک کرنا چاہا اور اس نے فائر کھول دیا۔ عمران کلابازی کھا کر سیدھا ڈاکٹر تال کے عقب میں جا گرا، اور اسی لمحے ڈاکٹر تال کی چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ شاگل اپنے ہاتھوں کو بروقت روک نہ سکا، اور مشین گن کی گولیوں کی بوچھار نے ڈاکٹر تال کے جسم میں شہد کی مکھیوں کا چھتا سا بنا کر رکھ دیا۔ عمران نے فرش پر گرتے ہی یکلخت اپنا نچلا جسم ایک جھٹکے سے اوپر کو کیا، اور اس کے پیر اس میز کے کنارے پر پھنس گئے جس پر ڈاکٹر تال جھکا ہوا تھا اور جس پر کاغذات ابھی تک دھڑا دھڑ جل رہے تھے۔ میز اڑتی ہوئی جلتے ہوئے کاغذات سمیت شاگل سے ٹکرائی اور شاگل چیخ مار کر نیچے گرا۔ اسے دوبارہ میز کو عمران پر اچھالنے کی کوشش کی، لیکن پیٹرول کی طرح جلتے ہوئے کاغذ ٹھیک اس کے چہرے سے جا ٹکرائے، اور شاگل اپنے چہرے کو آگ سے بچانے کے لیے بری طرح ہاتھ پیر مارنے میں مصروف ہو گیا، لیکن اس کے بالوں نے آگ پکڑ لی۔ شاگل بری طرح اپنے سر کو فرش پر رگڑنے لگا تھا، اسے میز ہٹانے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ عمران نے اطمینان سے آگے بڑھ کر اپنا ریوالور اٹھایا اور پھر لات مار کر میز کو ایک طرف پھینک دیا۔ شاگل کے آدھے سے زیادہ بال جل چکے تھے اور اس کی پیشانی کی کھال بھی جل کر ادھڑ گئی تھی، لیکن وہ آگ بجھانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ شاگل، عمران نے اس ریوالور کا رخ شاگل کی طرف کرتے ہوئے گڑا کر کہا، اور شاگل ہونٹ بھینچے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے بری طرح مسخ ہو چکا تھا، آنکھیں ابل کر باہر کو آ گئی تھیں، سر کے آدھے بال جل چکے تھے۔ اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تم نے اپنے ملک کے نہ صرف 2 عظیم سائنسدانوں کو قتل کیا ہے، بلکہ اس پروجیکٹ کے کاغذات بھی تمہاری وجہ سے جلے ہیں، اس لیے تمہاری حکومت نے لازماً تمہیں سزائے موت دینی ہے۔ تو اس سزائے موت پر عمل درآمد میں اپنے ہاتھوں سے کیوں نہ کر دوں؟ عمران کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ تو تم یہاں سے زندہ نہ نکل سکو گے، شاگل نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں قتل کر کے تمہارے میک اپ میں نکل جاؤں گا، میری تم فکر نہ کرو، اپنی آخری خواہش بتاؤ، عمران نے بے نیازانہ لہجے میں کہا۔ تمہاری یہ جرت کہ شاگل کو ایسا کہو، شاگل نے یکلخت پاگلوں کے سے انداز میں کہا، اور بغیر کچھ سوچے سمجھے اس نے یکلخت عمران پر چھلانگ لگا دی۔ وہ ذہنی طور پر واقعی پاگل ہو چکا تھا، لیکن دوسرے لمحے عمران کا زوردار مکہ کھا کر وہ چیختا ہوا اچھل کر دیوار سے ٹکرایا، اور اس کے ساتھ ہی عمران نے ٹریگر دبا دیا۔ گولی شاگل کے کان کو چھوتی ہوئی دیوار سے جا ٹکرائی اور شاگل بری طرح چیخ پڑا۔ اب پہلی بار اس کے چہرے پر موت کی دہشت پھیلنے لگی تھی۔
یہ گولی تمہاری کھوپڑی میں بھی سوراخ کر سکتی تھی، سمجھے؟ بولو، دکھاؤ مظاہرہ، عمران نے کرخت لہجے میں کہا۔ مجھے مت مارو، میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا، شاگل نے یکلخت چیختے ہوئے کہا۔ سنو، میں شکست تسلیم کرنے والوں پر گولی نہیں چلایا کرتا، اس لیے تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں۔ اب تم مجھے ہیلی کاپٹر پر بٹھا کر میری سرحد تک چھوڑ کر آؤ گے، اور جہاں تم نے راستے میں کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی وہیں ڈھیر کر دوں گا۔ عمران کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ میں تیار ہوں، شاگل نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو اٹھ کر آگے بڑھو، فوجی کی ٹوپی پہن لو، میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں، ریوالور میری جیب میں ہوگا، اور تم جانتے ہو کہ جیب میں ہونے کے باوجود گولی ٹھیک تمہارے دل میں گھسے گی۔ عمران نے ریوالور جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کا ہاتھ اندر ہی تھا، اسے واقعی یہاں شاگل کی ضرورت تھی، ورنہ اس کے لیے یہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا، اس لیے وہ شاگل کو صرف ڈرانے کی حد تک ہی رہا۔ شاگل ہونٹ بھینچے دروازے کی طرف بڑھا، عمران اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ دروازہ کھول کر وہ طویل راہداری میں آئے اور پھر اس گیٹ پر پہنچ گئے جہاں فوجی اور شاگل کے مسلح آدمی موجود تھے۔ سر، ایک آدمی نے حیران ہو کر کہا۔ وہ شاید شاگل کے سر پر آدھی پیشانی تک آئی ہوئی فوجی ٹوپی کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، سنو، دونوں فوجی اندر موجود ہیں اور ڈاکٹر تارلو اور ڈاکٹر ستیش کام میں مصروف ہیں۔ ہم نے دارالحکومت سے ایک ضروری کاغذ لینا ہے، ہم 1 گھنٹے تک آ رہے ہیں، کوئی ڈسٹرب نہ کرے، شاگل نے اسی طرح ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، اور پھر تیزی سے آگے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران مسکراتا ہوا اس کے ساتھ تھا۔ درمیانی راہداری سے گزرتے ہوئے کمپیوٹر نے بار بار ریڈ وارننگ دی اور ہر بار فوجیوں نے گنیں سیدھی کر لی۔ میرے پاس ریوالور ہے، ڈونٹ وری، شاگل نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی پوری طرح تعاون کر رہا تھا، کیونکہ وہ عمران کو اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی موت تو بعد میں ہوگی، البتہ اس کی گولی پہلے شاگل کے دل میں اتر چکی ہوگی۔ چلو ہیلی کاپٹر چلاؤ، عمران نے ہیلی کاپٹر میں بیٹھتے ہوئے کہا، اور شاگل نے پائلٹ سیٹ سنبھال لی اور ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو گیا۔ شگران کی طرف لے چلو، میں نے تمہارے فوجیوں کے چہرے دیکھے ہیں، وہ جلدی ہی اصل حقیقت معلوم کر لیں گے، عمران نے ریوالور باہر نکالتے ہوئے کہا، اور شاگل نے ہیلی کاپٹر کا رخ شگران کی سرحد کی طرف موڑ دیا۔ تم مجھے اپنی حفاظت میں لے آئے تھے، اب اپنی حفاظت میں لے کر جا رہے ہو۔ کاش تم ان کاغذات پر گولی نہ چلاتے تو پاک ایشیا کا کام بن جاتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن شاگل نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اسی طرح ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھا ہوا تھا، اور ہیلی کاپٹر خاصی بلندی پر اڑتا ہوا شگران کی سرحد کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ نیچے اونچی نیچی پہاڑیاں تھیں۔ ارے یہ کیا؟ اچانک شاگل نے بری طرح چیختے ہوئے کہا، اور عمران نے یکلخت مڑ کر نیچے دیکھا۔ دوسرے لمحے عمران کے پہلو میں زوردار لات لگی اور عمران اچھل کر ہیلی کاپٹر کی کھڑکی سے یوں باہر فضا میں نکلا جیسے گولی بندوق سے نکلتی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، تم آخر مار کھا گئے، نیچے گرتے ہی عمران کے کانوں میں شاگل کا جذباتی انداز کا کہکا پڑا، اور عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ واقعی بالکل ایک عام سے انداز میں مار کھا گیا تھا، اور اب اتنی بلندی سے نیچے پہاڑی چٹانوں میں گرنے سے اس کی ایک ہڈی بھی سلامت نہ بچ سکتی۔ عمران کسی بھاری پتھر کی طرح نیچے گرا جا رہا تھا، اور اس کے ذہن پر بار بار اندھیرے جھپٹا مار رہے تھے، لیکن عمران نے مسلسل اپنے ہوش و حواس قائم رکھنے کی کوشش جاری رکھی۔ پہاڑی چٹانیں انتہائی تیز رفتاری سے قریب آتی جا رہی تھیں، اور عمران کو اپنی موت کا انتہائی یقینی نظر آ رہی تھی، لیکن وہ آخری سانس تک جدوجہد کرنے کا قائل تھا۔ اس لیے اس نے حتی الوسع اپنے حواس قائم رکھنے کی کوشش کی۔ جیسے جیسے عمران نیچے گرتا جا رہا تھا، اس کی رفتار بھی اسی طرح تیز ہوتی جا رہی تھی۔ یکلخت عمران کو ذرا دور پانے کی جھلک محسوس ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی عمران نے اپنے جسم کو زور سے اسی طرح جھٹکا دیا، اور اس کا جسم جھکولا کھا کر تیزی سے اس طرف کو بڑھا، لیکن رفتار زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اس پانی کی چمک سے آگے بڑھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے یکلخت اپنے جسم کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے فضا میں ہی الٹی کلابازی کھائی۔ گو کہ ایسا کرنا مشکل تھا، کیونکہ اتنی تیز رفتاری سے گرتے ہوئے اس طرح کی کلابازی کھانا تقریباً ناممکن تھا، لیکن عمران نے کوشش کی اور پھر اس کی کوشش کامیاب ہو گئی، اور دوسرے لمحے وہ کوس کی طرح کلابازی کھا کر سر کے بل نیچے پانی کی ایک چھوٹی سی جھیل میں گر گیا۔ اس کا جسم الٹے انداز میں پانی کے اندر تیزی سے گرتا چلا گیا۔ جھیل کی گہرائی کچھ زیادہ نہ تھی، اس لیے نیچے گرتے ہوئے عمران نے ایک بار پھر اپنے اوپر والے جسم پر پورا دباؤ ڈالا، اور دوسرے لمحے وہ پشت کے بل جھیل کی نچلی سطح سے ایک زوردار دھماکے سے ٹکرایا، اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے پانی میں گرنے کے باوجود اس کی ہڈیاں بری طرح ٹوٹ کر بکھر گئی ہوں۔ اس کا سانس رکنے لگا، لیکن اس طرح دھماکے سے گرنے کا ایک فائدہ بھی ہوا،
کہ پانی نے اس کے جسم کو اتنی ہی تیزی سے اوپر سطح کی طرف اچھالا اور دوسرے لمحے اس کا سر اور آدھے سے زیادہ جسم پانی سے باہر آ گیا۔ عمران نے ایک لمبا سانس لیا اور ایک بار پھر پانی کے اندر چلا گیا، لیکن اب وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں کر چکا تھا، اس لیے اطمینان سے واپس اوپر آیا اور پھر تیرتا ہوا جھیل کے کنارے پر پہنچ کر رک گیا۔ اس کا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ اسی لمحے اسے اوپر ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دی تو وہ تیزی سے رینگتا ہوا ایک قریبی چٹان کی اوٹ میں ہو گیا۔ اب وہ شاگل سے اس دھوکے کا بدلہ لینے کا پورا فیصلہ کر چکا تھا۔ ہیلی کاپٹر جھیل کے اوپر ایک لمحے کے لیے چکراتا رہا اور عمران ہونٹ پھینچے خاموش پڑا رہا۔ وہ اس کے نیچے اترنے کے انتظار میں تھا، لیکن دوسرے لمحے ہیلی کاپٹر سے جھیل کے پانی میں تیز فائرنگ کی جانے لگی۔ ہیلی کاپٹر اب جھیل کے اوپر معلق تھا۔ شاید ہیلی کاپٹر کے اندر کوئی مشین گن موجود تھی، کیونکہ گولیاں بارش کی طرح جھیل کے پانی پر پڑ رہی تھیں، اور اگر ایک لمحے پہلے عمران جھیل سے باہر نہ آ چکا ہوتا تب تو اس کی موت یقینی تھی۔ چلنا میں گولیاں برسانے کے بعد ہیلی کاپٹر یکلخت پلٹا اور پچھلی چٹانوں کی طرف بڑھ گیا۔ عمران ایسا ایسے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ یہی سمجھا تھا کہ اب شاگل ہیلی کاپٹر سے اترے گا اور تصدیق کے لیے آئے گا، لیکن شاگل شاید کچھ ضرورت سے ہی زیادہ خوفزدہ یا محتاط تھا۔ عمران نے دیکھا کہ ہیلی کاپٹر تیزی سے دور بڑھا جا رہا تھا، اور اب عمران سمجھ گیا کہ وہ فوج کو اس علاقے کو گھیر لینے کا حکم دے گا، اس لیے وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ شگران کی سرحد یہاں سے کافی دور تھی، اس لیے عمران جانتا تھا کہ وہ پیدل یہاں سے شگران کی سرحد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس نے جلدی سے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب میں ابھی تک مخصوص سیلوفین میں لپٹا ہوا سامان موجود تھا۔ ریوالور تو ہیلی کاپٹر سے گرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، لیکن باقی سامان جیب میں تھا۔ اسے جلدی سے کاغذ کھولا اور اس میں سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکال کر وہ ایک بڑی سی چٹان کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ اسے ڈبیا کے انگوٹھے کے نیچے انگوٹھے سے ایک چھوٹا سا بٹن دبایا تو ڈبیا میں سے ٹو ٹو کی آوازیں نکلنے لگی۔ ہیلو ہیلو، پرنس کالنگ، اوور، عمران نے آواز بدل کر کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کال کیچ ہو سکتی ہے۔ یس سر، این اٹینڈنگ، اوور، جنرل مبادی نوٹران کی آواز سنائی دی۔ تم کہاں ہو، اوور، عمران نے پوچھا۔ سر، میں دارالحکومت میں ہوں، اوور، نوٹران نے جواب دیا۔ ایسا کرو، شگران ایئر بیس پر بڑے ٹرانسمیٹر سے کال کر کے کمانڈر چانگشی کو کہو کہ وہ کافرستان کی سرحد میں ایک ہیلی کاپٹر مسلح جہازوں کی حفاظت میں بھیج دے۔ میرا یہ ٹرانسمیٹر سرحد پار کال کیچ نہیں کر سکتا، اور میں اس وقت شگران کی سرحد کے قریب زخمی حالت میں موجود ہوں، اور شاگل فوج کو میرے پکڑنے کے لیے حرکت میں لے کر آ رہا ہے، اوور، عمران نے کہا۔ او سر، فیصل جان وہیں لاسر شہر میں موجود ہے، میں اسے کہہ دیتا ہوں، وہ آپ کو لے لے گا، آپ لوکیشن بتائیں، اوور، نوٹران نے تیز لہجے میں کہا۔ اس کے پاس تیز رفتار ہیلی کاپٹر ہے، اوور، عمران نے چونک کر پوچھا۔ یس سر، ہنگامی حالات کے لیے میں نے اسے وہاں رکھا تھا، وہ فوجی اڈے پر ہی ایک فوجی پائلٹ کے میک اپ میں ہے، آپ لوکیشن بتائیں، اوور، نوٹران نے تیز لہجے میں کہا۔ پہاڑی ہے جس کی چوٹی اوپر سے 2 حصوں میں تقسیم ہے، اس کے پاس پانی کی جھیل ہے، میں اسی کے آس پاس ہوں، اوور، عمران نے کہا۔ یس سر، میں سمجھ گیا، فیصل جان ابھی وہاں پہنچ جائے گا، وہ آپ کو 3 لگاتار فائر کر کے اپنی شناخت دے گا، نوٹران نے کہا۔ ٹھیک ہے، جلد بھیجو، اوور اینڈ آل، عمران نے مطمئن سے لہجے میں کہا، اور پھر وہ وہیں چٹان کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ اس کی کمر میں شدید تکلیف تھی اور وہ آگے تیز چلنے سے معذور ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک 10 کے قریب جنگی ہیلی کاپٹر فضا میں نمودار ہوئے اور عمران اچھل کر چٹان کی اوٹ میں ہو گیا۔ وہ تیزی سے پھیل کر اس علاقے پر گشت کرنے لگے اور عمران سمجھ گیا کہ فوجی جیپوں کے آنے تک وہ علاقے کی نگرانی کر رہے ہیں، اور پھر ان ہیلی کاپٹروں سے کہیں کہیں تیز فائرنگ اور شیلنگ بھی کی جانے لگی۔ اب فیصل جان کا پہنچنا بے حد مشکل ہو گیا تھا، اور عمران سوچ رہا تھا کہ اس بار واقعی وہ مشکل میں پھنس گیا ہے۔ کاش وہ تھوڑا سا محتاط رہ جاتا تو یہ مسئلہ پیش نہ آتا، لیکن بعض اوقات انتہائی ہوشیار آدمی بھی عام سے حربے سے مار کھا جاتا ہے، اور آج اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ بڑی بڑی خطرناک ترین سچویشنز میں اس نے ہمیشہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا تھا، لیکن یہاں وہ ایک عام سے حربے سے مار کھا گیا تھا۔ دراصل اس نے ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ خیال نہ تھا کہ شاگل اس حد تک چلا جائے گا۔ اچانک ان ہیلی کاپٹروں میں سے ایک نے چکر لگاتے ہوئے غوطہ کھایا اور ساتھ ہی اسے 3 لگاتار فائر کیے، اور عمران چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے ہاتھ کا اشارہ کیا تو ہیلی کاپٹر تیزی سے اوپر کو اٹھنے لگا۔ عمران جلدی سے دوبارہ چٹان کی اوٹ میں ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ فیصل جان اب باقی ہیلی کاپٹروں کو چکر دے کر نیچے اترے گا۔ فیصل جان کی اس اسکواڈرن میں موجودگی کا مطلب تھا کہ اس کی کال شاگل نے نہیں سنی، ورنہ ظاہر ہے
وہ اس طرح جنگی ہیلی کاپٹروں کو نہ لے کر آتا، کیونکہ نوٹران نے بتایا تھا کہ فیصل جان اڈے پر پائلٹ کے روپ میں ہی موجود ہے۔ چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر نے ایک بار پھر غوطہ لگایا اور پھر وہ تیزی سے چٹان کے پیچھے کی سائڈ میں کافی نیچے تک آ گیا۔ اس وقت باقی ہیلی کاپٹرز دور تھے۔ عمران تیزی سے چٹان کے پیچھے سے نکلا اور پھر وہ نہ دوڑ سکنے کے باوجود بجلی کی سی تیزی سے دوڑتا ہوا اچھلا اور ہائی جمپ لگا کر وہ ہیلی کاپٹر کے اوپر چڑھ جانے میں کامیاب ہو گیا۔ جلدی سے پچھلی سیٹ پر لیٹ جائیے سر، فیصل جان کی آواز سنائی دی اور عمران تیزی سے کھسک کر پچھلی سیٹ پر لیٹ گیا تاکہ دوسرے ہیلی کاپٹرز کو نظر نہ آ سکے۔ فیصل جان ہیلی کاپٹر کو دوبارہ بلندی پر لے گیا۔ سر، اب شکران تو واپس نہیں جا سکتے، واپس اڈے پر جانا ہوگا، فیصل جان نے کہا۔ نہیں، اڈے پر میں پھنس جاؤں گا۔ پوری حکومت کی مشینری اس وقت تک حرکت میں آ چکی ہوگی۔ شاگل اپنی جان بچانے کے لیے پورے ملک کی سرحدوں پر میری گرفتاری کے لیے موت کے پہرے بٹھا دے گا۔ تم اپنی یونیفارم اتار کر پیچھے پھینکو اور لمبا چکر لگاؤ تاکہ میں اس دوران اسے پہن لوں۔ جلدی کرو، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور فیصل جان نے ہیلی کاپٹر کو سائڈ پر کیا اور جلدی سے یونیفارم کی قمیض کے بٹن کھولنے لگا۔ ہیلو ہیلو، نمبر 30، تم ادھر کہاں جا رہے ہو؟ اوور، اچانک ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ ادھر میں نے حرکت دیکھی ہے، اوور، فیصل جان نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے یکلخت ہاتھ چھوڑ کر قمیض کو کالر سے پکڑ کر جلدی سے کھینچ کر اتار لیا اور پیچھے عمران کی طرف اچھال دیا۔ گھما کر مشرق کی طرف لے کر جاؤ، عمران نے کہا اور فیصل جان نے ہیلی کاپٹر کو سنبھالا اور پھر اسے گھماتا ہوا مشرق کی طرف لے کر جانے لگا۔ اب ہٹ جاؤ، عمران نے آگے بڑھ کر کہا اور فیصل جان اچھل کر ایک سائڈ پر ہٹا۔ ہیلی کاپٹر نے تیزی سے غوطہ کھایا لیکن دوسرے لمحے عمران نے سیٹ پر بیٹھ کر اسے سنبھال لیا۔ اب نیچے دوڑتی ہوئی فوجی جیپیں صاف نظر آنے لگی تھیں۔ اچانک ٹرانسمیٹر سے ایک چیختی ہوئی آواز نکلی، کمانڈر ایئر بیس کالنگ، نمبر 30، میں اصل پائلٹ نہیں ہے، اصل پائلٹ کی لاش مل گئی ہے، اس ہیلی کاپٹر کو اڑا دو، اوور، کوئی شخص حلق کے بل چیخ رہا تھا۔ نمبر 30 پہلے ہی اڑائے جناب کمانڈر صاحب، اور یہ بھی سن لو کہ میرا نام علی عمران ہے، وہی علی عمران جسے تمہارا سیکرٹ سروس کا چیف شاگل پاگلوں کی طرح تلاش کر رہا ہے، اوور، عمران نے ہاتھ بڑھا کر بٹن دباتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اسے تیزی سے غوطہ لگایا اور اپنی پشت پر آتے ہوئے ہیلی کاپٹر کو یکلخت آگے کی طرف چھوڑ کر وہ بجلی کی سی تیزی سے اوپر اٹھا اور اس نے فائر کھول دیا۔ ہیلی کاپٹر ایک دھماکے سے فضا میں ہٹ ہو گیا۔ اسی لمحے باقی 8 ہیلی کاپٹر بجلی کی سی تیزی سے اس پر جھپٹے، لیکن عمران تو کسی ماہر ترین جنگی پائلٹ کی طرح فضا میں ہیلی کاپٹر کو کلابازیاں دیتا ہوا اس طرح یکلخت نیچے کی طرف آیا کہ 2 ہیلی کاپٹر خود بخود فائرنگ ٹارگٹ میں آ گئے اور اس کے ساتھ ہی فضا میں دھماکے ہوئے اور دونوں ہیلی کاپٹر ہٹ ہو گئے۔ ویل ڈن سر، فیصل جان کی تجسس آمیز آواز سنائی دی۔ اب ان سب کو ختم کر کے ہی جاؤں گا، یہاں جنگی جہاز تو قریب موجود نہیں ہے، عمران نے تیزی سے سائڈ کے بل غوطہ کھاتے ہوئے کہا اور اس کا ہیلی کاپٹر ہٹ ہونے سے بال بال بچ گیا۔ اسی لمحے عمران نے فضا میں اٹھتے ہوئے کلابازی کھائی اور 2 اور دھماکے ہوئے۔ عمران نے انتہائی جنگی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 اور ہٹ کر دیے تھے۔ فضا میں انتہائی خوفناک جنگ جاری تھی۔ اب 4 ہیلی کاپٹر بڑے محتاط انداز میں اسے گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ عمران نے ہونٹ بھینچے اور پھر ہیلی کاپٹر کو سیدھا اڑانے لگا تاکہ اس کے پیچھے آنے والا ہیلی کاپٹر رفتار تیز کر کے اسے ہٹ کرنے کی کوشش نہ کرے، اور وہی ہوا۔ لیکن جیسے ہی ہیلی کاپٹر اس کی عین پشت پر آیا، اس بار عمران نے یکلخت ہیلی کاپٹر کو عمودی انداز میں اوپر اٹھا لیا اور آگ کے شعلے اس کی دم کے بالکل نیچے سے نکلتے چلے گئے۔ عمران کے ہیلی کاپٹر نے کلابازی کھائی اور ایک ہیلی کاپٹر کے عقب میں آ کر فائر کھول دیا۔ 5واں بھی ہیلی کاپٹر ہٹ ہو گیا، لیکن اسی لمحے اس نے تیزی سے کلابازی کھا کر ایک ہیلی کاپٹر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جو انتہائی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یکلخت اس کے عقب میں آ گیا تھا۔ لیکن عمران کے بچاتے بچاتے اس کے ہیلی کاپٹر کی دم ٹارگٹ میں آ گئی اور اس کے ساتھ ہی ہیلی کاپٹر کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ بری طرح ڈولتا ہوا نیچے گرنے لگا۔ عمران کا ہیلی کاپٹر ہٹ ہو چکا تھا۔ نیچے کود جائیے سر، ہیلی کاپٹر پھٹنے والا ہے، فیصل جان نے چیختے ہوئے کہا۔ گھبراؤ نہیں، ابھی 2-3 منٹ رہتے ہیں، عمران نے ہارن بھینچ کر کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہیلی کاپٹر مشینری سے جیسے کشتی لڑنا شروع کر دی۔ وہ ایک لمبا غوطہ لگا کر نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ باقی ہیلی کاپٹر تیزی سے ہٹ گئے تھے کیونکہ ان کے خیال کے مطابق ہیلی کاپٹر ہٹ ہو کر اب لازماً نیچے چٹانوں سے ٹکرائے گا۔ فیصل جان کے چہرے پر سخت بے چینی کے آثار تھے، لیکن عمران مطمئن انداز میں بیٹھا ہوا تھا، مشینری سے مسلسل کشتی کرنے میں مصروف تھا۔ ہیلی کاپٹر یکلخت ایک جھٹکے سے اوپر آسمان کی طرف اٹھنے لگا اور پھر ایک لمبی کورس بناتا ہوا آگے بڑھتا گیا
اونچی نیچی پہاڑیاں بالکل قریب آتی جا رہی تھیں، لیکن ہیلی کاپٹر کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ پہاڑیاں کسی تیز چلنے والی فلم کی طرح نظروں سے گزرتی چلی جا رہی تھیں۔ فیصل جان کو اب موت کا مکمل یقین ہو چکا تھا، لیکن عمران اسی طرح اطمینان سے بیٹھا تھا۔ ہیلی کاپٹر کی بلندی لمحہ بلمحہ کم ہوتی جا رہی تھی۔ ہوشیار، پیراٹروپنگ کے انداز میں چھلانگ لگانی ہے، عمران نے اکلفت ہیلی کاپٹر کو لٹو کی طرح گھماتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ہیلی کاپٹر کی رفتار کم ہوئی اور عمران اور فیصل جان دونوں نے بیک وقت باہر چھلانگیں لگا دیں اور ہیلی کاپٹر سامنے والی پہاڑی سے ٹکرا کر ایک زوردار دھماکے سے تباہ ہو گیا۔ ان دونوں کے جسم بجلی کی سی تیزی سے نیچے موجود وادی میں گرنے لگے، لیکن اسی لمحے ان دونوں نے اپنے آپ کو سنبھال کر یکلفت کلابازیاں کھائیں اور پھر ان کے پیر جیسے ہی زمین سے ٹکرائے وہ اس طرح کلابازیاں کھاتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتے گئے جیسے عالمی مقابلہ جمناسٹک میں دو ماہر اپنا اعلیٰ ترین مظاہرہ کر رہے ہوں۔ مسلسل 14-15 کلابازیاں کھانے کے بعد وہ بمشکل اپنے آپ کو کنٹرول میں کر کے کھڑے ہونے میں کامیاب ہو سکے۔ یہ تو معجزہ ہی ہو گیا سر، فیصل جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایسے معجزوں سے ہی جانیں بچا کرتی ہیں، اگر بلندی زیادہ ہوتی تو ہمارے جسموں کے ٹکڑے کلابازیاں کھاتے پھر رہے ہوتے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے انہیں ایک جیپ کی آواز سنائی دی اور وہ دونوں چونک کر ادھر کو دیکھنے لگے۔ یہ فوجی جیپ تھی۔ وہ آ رہے ہیں سر، فیصل جان نے تیز لہجے میں کہا۔ گھبراؤ نہیں، بس ہاتھ اٹھا دو، یہ شگران کی جیپ ہے، اس لیے تو میں جان پر کھیل کر ہیلی کاپٹر میں بیٹھا رہا کہ ہیلی کاپٹر گرے بھی صحیح تو کم از کم شگران کی سرحد میں گرے۔ تم نے جیپ پر شگران کا مخصوص نشان نہیں دیکھا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور فیصل جان کے چہرے پر گہرا اطمینان چھا گیا۔ جیپ ان کے قریب آ کر رکی اور اس میں مشین گنوں سے مسلح 4 فوجی نکل کر تیزی سے ان کی طرف بڑھے۔ خبردار، ہینڈز اپ، ایک فوجی نے چیخ کر کہا۔ ارے بھائی، ہم خبردار بھی ہیں اور ہینڈز اپ بھی۔ اب یہ اور بات ہے کہ اگر تم ہینڈز اپ کی بجائے فٹ اپ کہہ دیتے تب مشکل ہو جاتی، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ انہیں باندھ دو، اسی فوجی نے چیخ کر دوسرے سے کہا۔ باندھنے کی ضرورت نہیں، پاکیشی اور شگران پہلی دوستی میں بندھے ہوئے ہیں، کمانڈر چانگشی سے بات کراؤ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، آپ کی آواز تو میں نے پہلے ہی سنی ہے، آپ کا تعلق پاکیشیا سے ہے، لیکن آپ تو کافرستان کی طرف سے آئے ہیں، فوجی نے اس بار حیرت بھری لہجے میں کہا۔ اس میں تو لطف ہے کہ دشمن کی طرف سے دوست بھیجے جائیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر خود ہی جیپ میں سوار ہو گیا۔ ظاہر ہے فیصل جان نے اس کی پیروی ہی کرنی تھی۔ فوجیوں نے کوئی تعارض نہ کیا اور دوسرے لمحے جیپ تیزی سے واپس مڑ کر دوڑنے لگی۔ سر، وہ پلین کا کیا ہوا؟ آپ تو لیبارٹری میں گئے تھے، فیصل جان نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ وہ پلین ہی 0/0 تھا، اس لیے وہ وہیں لیبارٹری میں ہی 0 ہو گیا۔ بلیک 0 تو پہلے X2 کے پاس موجود ہے، اس لیے میں اور 0 کہاں اٹھاتا پھرتا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور فیصل جان صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ ظاہر ہے کہ اب عمران کی بلیک 0 والی بات تو اس کی سمجھ میں نہ آ سکتی تھی، اس لیے وہ یہی سوچ کر رہ گیا کہ عمران شاید ان فوجیوں کی موجودگی میں کچھ بتانا نہیں چاہتا، اور عمران یہ سوچ کر دل میں ہنس رہا تھا کہ بیچارہ شاگل زندہ تو بچ گیا تھا، لیکن اب حکومت کی طرف سے اس کا جو حشر ہوگا وہ واقعی قابل دید ہوگا، کیونکہ وہی اسے ساتھ لے گیا تھا اور وہی اسے ساتھ بھی لے آیا تھا۔ ختم شد۔ تو دوستو، یہ ناول بھی اپنے اختتام تک پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس ناول کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔